رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو کہ دلوں کے راز سے بخوبی واقف ہے۔ ناظرین کرام، ایک عادت انسان کو بہت سا اندرونی حوصلہ بخشتی ہے، وہ ہے اللہ کے ہاں ہمیشہ نیک گمان رہنا، کڑے امتحانوں سے گزرنا، ٹوٹنا بکھرنا، اور اس کے باوجود ہر مرتبہ نیلگوں آسمان کی وسعتوں میں پھر اسی سے رجوع کرنا، اس امتحان کے ساتھ کہ جس نے امتحان کے لیے منتخب کیا ہے اس میں سے پار گزرنے کا حوصلہ بھی وہی عطا فرماتا ہے۔ میری دعا ہے کہ واسع العطا آپ کو بہت زیادہ خوشیاں دے، سامع الدعا آپ کی ہر دعا قبول کرے، شریف الجزا آپ کو بہترین جزا دے، دافع البلا آپ کی ہر مشکل دور کرے، آمین۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے قمیص یوسف۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے افشائے راز فرما دیا اور بتا دیا کہ میں ہی یوسف ہوں، اور پھر اپنے بھائیوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال دریافت فرمایا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کے فراق میں روتے روتے ان کی نظر بحال نہیں رہی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تو یہ لو میری قمیص لے جاؤ، اسے والد ماجد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس قمیص مبارک کی یہ شان تھی کہ کسی بیمار پر بھی ڈالی جاتی تو وہ اچھا ہو جاتا۔ چنانچہ وہ لوگ قمیص لے کر واپس لوٹے، اور وہ بھائی جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کے بعد آپ کی قمیص خون آلود کر کے یعقوب علیہ السلام کو دکھائی تھی، کہنے لگا کہ اس دن بھی میں نے قمیص یوسف اٹھائی تھی اور والد صاحب کو رنج پہنچایا تھا، اور آج بھی میں ہی قمیص یوسف اٹھاتا ہوں اور والد صاحب کو خوش کروں گا۔ چنانچہ قمیص یوسف اسی نے اٹھائی اور کنعان کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر یہ لوگ مصر سے نکلے اور ادھر کنعان میں یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے اور احباب سے فرمانے لگے کہ آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے، آپ تو اسی پرانی وارفتگی میں ہیں، بھلا اب یوسف کہاں؟ اتنے میں برادران یوسف آگ پہنچے اور وہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈالی گئی تو فوراً آپ کی بینائی پھر آئی۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا، میں نہ کہتا تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ناظرین کرام، امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔